मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 17 दिसंबर 2019 को 12 माह के लिए 2 बैंक अकाउंट्स के ऊपर किए थे, जो कि एक जुल्फकार अहमद जो है उनका अकाउंट नंबर सच एंड सच, और बार्कलेस का जो एक आरबीएस का और एक बार्कलेस का अकाउंट है इन द नेम ऑफ शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज शरीफ। मैं ये रिपीट करता हूं, एक जुल्फकार अहमद है, वो उनका जो कार्टर ड्रग सोलिसिटर हैं उनके नाम पे क्लाइंट अकाउंट होता है वो था, और दूसरा सलमान शहबाज शरीफ का अकाउंट था। उनके ऊपर एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर थे। मैं यहाँ पे पॉज लेता हूं और सिर्फ ये अर्ज करना चाहूंगा कि अब इस ऑर्डर के तहत सबसे पहले ये चीज समझना बड़ा जरूरी है कि ये जो एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर था, ये नेशनल क्राइम एजेंसी ने सुलेमान शहबाज शरीफ और उनके लॉयर हैं जुल्फकार अहमद का एक जो अकाउंट, जो क्लाइंट अकाउंट होता है, उसके ऊपर एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर लिया था बेस्ड अपॉन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। कहीं पे भी शहबाज शरीफ के ऊपर कोई इस किस्म का एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर बरतानिया में नहीं था। तो ये एक क्लैरिटी बड़ी जरूरी है। मैं इसमें आगे भी आऊंगा कि आगे जो सस्ते वकील हैं शहबाज शरीफ साहब की फैमिली के, उन्होंने कल क्या इसमें मिसरिप्रेजेंटेशन की है। ये ऑर्डर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। उसके बाद उसमें लिखा हुआ है कि कौन सी डेट को इसकी एक्सटेंशन हुई, आगे से ये कंसेंट ऑर्डर था, किसी ने इस पर एतराज नहीं किया, और आखिर में जो उसके ऊपर लिखा हुआ है कि एंड बाय कंसेंट, कि ये ऑर्डर दोनों पार्टीज की रजामंदी से जारी हुआ है, और इट इज ऑर्डर दैट नंबर 1, बड़ा सिंपल सा है, 2 लाइनर्स का ऑर्डर है, द AFOs आर हेयर बाय सेट असाइड, यानी कि AFOs को खत्म किया जाता है। नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर बी नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट, कि किसी को भी ना कोई जुर्माना है, ना किसी की दूसरी साइड की आपने फीस देनी है। कॉस्ट के ऑर्डर तब होते हैं जब आप किसी के साथ गलत या नाइंसाफी करें। तो ये है पूरे का पूरा ऑर्डर। इस पूरे ऑर्डर के अंदर शहबाज शरीफ का नाम नहीं है, शहबाज शरीफ को किसी चीज में एक्विट नहीं किया गया है। शहबाज शरीफ सो मच सो लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर चार्ज भी नहीं हुए थे, लेकिन इसके बावजूद एक एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर का खत्म होने को ऐसे बनाकर पेश किया गया कि शहबाज शरीफ को बर्रियत हो गई है मनी लॉन्ड्रिंग की केस के लंदन में। मेरी तमाम सहाफी दोस्तों से अपील है कि ये ऑर्डर देख लीजिए, इसको खुद पढ़ लीजिए, और मुझे इसमें से अगर कोई मदद फरमा दें कि कहीं के अंदर भी शहबाज का नाम लिखा हो तो कोई बात है। अब मैं मुख्तसरन इसकी हिस्ट्री भी बता देता हूं कि एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर था क्या। ये 2019 दिसंबर में नेशनल क्राइम एजेंसी ने बरतानिया की सलमान शहबाज के अकाउंट के अंदर 2 ट्रांजैक्शंस, 2 अकाउंट्स के अंदर उन्हें सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हुई बरतानिया के ही इन 2 बैंकों से जिनके अंदर इनके अकाउंट थे। नेशनल क्राइम एजेंसी ने इनके वो अकाउंट्स जो हैं वो उसको उन्होंने फ्रीज कर दिया। उसके बाद उनकी फ्रीजिंग को उन्होंने अदालत से जाके कंफर्म कराना होता है अंडर अ लॉ जिसको कहते हैं प्रोसीड ऑफ क्राइम एक्ट 2004। एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर है, एक सिविल पावर है नेशनल क्राइम एजेंसी के पास कि जिस ट्रांजैक्शन या अकाउंट के ऊपर कोई शक गुजरे कि इसमें किसी भी किस्म का कोई जुर्म हुआ हो या किसी ये जुर्म की पादाश में यहां पैसे आए हों, जिसमें एक मनी लॉन्ड्रिंग भी हो सकता है, तो वो अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है 12 माह के लिए, और फर्दर उसको 12 माह यानी कि 1 साल और एक्सटेंशन उस इन्वेस्टिगेशन के लिए ली जा सकती है। ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये सिर्फ और सिर्फ उस अकाउंट और उस ट्रांजैक्शन के बाबत होती है, और ये एक सिविल नौयत का मुकदमा होता है। इसके बाद दूसरी चीज जो बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश की जा रही है कि एसेट रिकवरी यूनिट या नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने ये मुकदमा शुरू करवाया। ये भी सरासर गलत और मिस रिपोर्टिंग है। जब सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हो गई तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान के इदारों से राब्ता किया और हमसे पूछा कि ये इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने हमसे 3-4 नाम शेयर किए, इनके मुतल्लिक या इनकी बाबत पाकिस्तान में अगर कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है या कोई कन्विक्शन है तो आप बराए मेहरबानी हमसे शेयर करें। उसके जवाब में एक लेटर लिखा गया जो एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से लिखा गया, और वो लेटर लिखा गया तमाम मुतल्लिका इदारों से इंफॉर्मेशन लेने के बाद। जो क्वेरी हमें आई थी नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से वो 7 दिसंबर को आई थी।
اور 7 دسمبر کے بعد 11 دسمبر کو جو ہم نے لیٹر لکھا، اور یہ لیٹر آج مسلم لیگ نون والے بڑا شیئر بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ثبوت ہے، اس لیٹر کا آپ ٹائٹل تو پڑھ لیں. اس کے لیٹر کے ٹائٹل کے اوپر لکھا ہوا ہے یور کوئریز، اور وہ جو لیٹر ہے وہ اس کا آغاز ہی اس چیز سے ہوتا ہے کہ ڈیئر سر یور کوئریز ری یور کوئریز، یعنی کہ آپ نے جو معلومات مانگی تھی ان سے متعلقہ. پہلی لائن اس کی ہے فردر ٹو یور کوئریز پلیز فائنڈ بلو رسپانس فرام پاکستان اتھارٹیز، اور پھر نیچے ان کو کچھ کیسز کی تفصیل دی گئی ہے جس میں شہباز شریف کے اوپر، ان کی فیملی کے اوپر پاکستان میں جو اس وقت پینڈنگ انویسٹیگیشنز تھی 2019 میں جو بھی ان کا سٹیٹس تھا وہ ان سے شیئر کر لیا گیا. اور آخر میں ان کو ایک لکھا گیا جو آپ سے نون لیگ شیئر نہیں کر رہی، وہ آخری لائن لکھی ہوئی ہے should you require further assistance we shall be more than happy to assist with any further UK investigations. یہ UK کی انویسٹیگیشنز ہیں وہ کر رہے ہیں، اور ہم نے ان کو صرف جو انہوں نے ہم سے سوال پوچھا وہ ہم نے ان کو اس کا جواب دے دیا. اب میں 2-3 چیزیں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ جو بڑی ضروری ہیں اور اس پورے چیز کو سمجھنے کے لیے. دیکھیے ایسٹ فریزنگ آرڈر ہوتا ہے سلیمان شہباز کا. سلیمان شہباز کے 2 اکاؤنٹس کے اوپر سسپیشس ٹرانزیکشن کی بنیاد کے اوپر ایسٹ فریزنگ آرڈر آتا ہے. سلیمان شہباز کی 2 سال بعد وہ ایسٹ فریزنگ آرڈر نیشنل کرائم ایجنسی ختم کر دیتی ہے اور کورٹ جاتی ہے کہ جی ہم فردر انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے. اچھا، جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو انفارمیشن ہم سے بھی شیئر کی گئی اس کے مطابق جو چٹھی ان کے وکیل کو لکھی گئی اس میں یہ واضح کا مقصد ہرگز یہ اکنالج کرنا نہیں ہے، یہ ماننا نہیں ہے کہ آپ کے جو فنڈز ہیں وہ لیجیٹمیٹ ہیں، کہ وہ قانونی ہیں. ہم صرف اس سٹیج کے اوپر اس کو فردر انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے. یہ این سی اے کا ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے اور انہوں نے ان کو لکھ کے دے دی. لیکن جو سب سے حیران کن بات میرے لیے تھی وہ یہ تھی، اور میں سمجھتا ہوں اس میں شاید شہباز شریف صاحب کا اتنا قصور نہ ہو جتنے ان کے سستے وکیل جو ہیں ان کی اس میں معاورت شامل ہوگی. مقدمہ ہے سلمان شہباز شریف کے اوپر، ایسٹ فریزنگ آرڈر ایشو ہوتا ہے سلمان شہباز کے اوپر، لیکن نیریٹو کیا بنایا گیا ہے کل سے کہ شہباز شریف سرخرو ہو گئے. بھائی شہباز شریف کیسے سرخرو ہو گئے؟ پاکستان میں چلتے ہوئے مقدمات کے اندر جب پوچھا جاتا ہے ٹی ٹی کے مقدمے کے اندر شہباز شریف صاحب سے کہ آپ کے بیٹے کے اکاؤنٹ میں یہ جعلی ٹی ٹیز آئی، سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں جعلی ٹی ٹیز آئی، حمزہ کے اکاؤنٹ میں جعلی ٹی ٹیز آئی، آپ کی زوجہ ان کے اکاؤنٹس میں جعلی ٹی ٹیز آئی، آپ اس کے بعد کہتے ہیں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سوال آپ ان سے کریں. یہ انٹرویوز کے اندر بھی ان سے سوال کیا گیا ہے شہباز شریف صاحب سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے جو بچے ہیں ان کے اپنے بزنس معاملات کے جواب وہ خود دیں گے. لیکن آج جب کل لندن میں جو 10 سپٹمبر کو ایک چیز ہوئی جس میں شہباز شریف صاحب کا کوئی تعلق نہیں ہے بقول خود ان کے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ان کے بچوں کے اپنے افیئرز ہیں، شہباز شریف کے اکاؤنٹ کے ایسٹ فریزنگ آرڈر لفٹ ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، اور نیریٹو یہ نون لیگ گھڑ رہی ہے صبح سے لے کے شام تک کہ شہباز شریف سرخرو ہو گئے، شہباز شریف منی لانڈرنگ کے کیس میں بری ہو گئے. میں یہ چیز پوری سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایسے مشورے ان کو اور ایسے بھونڈے مشورے ان کو کون دیتا ہے؟ شہباز شریف اور ان کے بچے منی لانڈرنگ کا کیس جو مقدمہ ہوتا ہے وہ عدالت میں داخل کیا جاتا ہے. حکومت پاکستان نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے 7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا مقدمہ شہباز شریف صاحب کے اوپر پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نمبر 4 لاہور میں داخل کیا ہے، جس میں 12 سے زائد گواہ گزر چکے ہیں اور وہ مقدمہ ابھی یہاں چل رہا ہے اور شہباز شریف صاحب اس کی تاریخیں بھگت رہے ہیں، وہاں گواہ پیش ہو رہے ہیں اور اس مقدمے میں ہی فیصلہ ہونا ہے منی لانڈرنگ کا. اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف صاحب، ان کے بیٹے حمزہ شہباز، اور چونکہ سلمان مفرور ہیں، وہ دوسرا مقدمہ 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا ایف آئی اے کے سامنے ان کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، جس کے اندر وہ بالکل کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں. جہاں اس اکاؤنٹ کی سمپل ڈیٹیل یہ ہے کہ ان کے جو شوگر ملز کے ملازمین، چھوٹے ملازمین 20,000 15,000 کی تنخواہ والے، ان کے نام کے اوپر بے نامی اکاؤنٹس بنائے گئے جس میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشن کی گئی. وہ جو کیس ہے وہ اپنی جگہ چل رہا ہے. اب ان تمام کیسز کے اندر میں صرف یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیسے ہو گیا کہ شہباز شریف صاحب سرخرو ہو گئے؟ اس کے اندر مقدمے پاکستان میں چل رہے ہیں، منی لانڈرنگ کے
مقدمات ہیں، 2 مقدمات ہیں اس وقت شہباز شریف فیملی کے اوپر. ایک میں چلان داخل ہو چکا ہے، گواہ گزر رہے ہیں، ریفرنس داخل ہو چکا ہے، وہ نیب کی عدالت کے سامنے چل رہا ہے. دوسرا بھی انویسٹیگیشن سٹیج کے اوپر ہے، وہ ایف آئی اے کے پاس چل رہا ہے. لنڈن میں جہاں کوئی کیس ہی نہیں تھا، اے ایف او بھی شہباز شریف کے خلاف نہیں تھا، سلمان شہباز کے اکاؤنٹ کے خلاف تھا، لیکن وہ اے ایف او لفٹ ہوتا ہے تو شہباز شریف سرخرو ہو گئے. میں حیران ہوں اس لاجک کے اوپر جو مجھے آج تک سمجھنے میں نہیں آئی. تو میرا مقصد آپ کو یہی کلیریفائی کرنا تھا. میں یہ جو آرڈرز ہیں یہ بھی ان کے ساتھ شیئر کر لیے ہیں آپ کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ، یہ بھی ہم سوشل میڈیا پہ بھی دے دیں گے. اب اس کے بعد اگر آپ کا کوئی سوال ہو. جی ضرور کرنا ہے صاحب. ناظرین، مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ فیصلہ 2 اکاؤنٹس کو منجمد کرنے سے متعلق تھا. سلمان شہباز کے 2 اکاؤنٹس فریز کرنے سے متعلق یہ آرڈر تھا جس کی بابت میڈیا کے اندر بات کی جا رہی ہے. نیشنل کرائم ایجنسی یو کے نے 2 مشکوک ٹرانزیکشنز کی بنیاد پر سلمان شہباز کے اکاؤنٹس کو منجمد کیا تھا. انہوں نے کہا کہ بالکل غلط تاثر دیا جا رہا ہے میڈیا کے اندر کہ شہباز شریف کا ان کیسز سے کوئی تعلق ہے. شہباز شریف کا اس کیسز سے کوئی تعلق نہیں تھا. صرف ان کے بیٹے سلمان شہباز کی 2 ٹرانزیکشنز کی بنیاد کے اوپر ان کے اکاؤنٹس کو منجمد کیا گیا تھا. اس کے حوالے سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ فیصلہ 2 اکاؤنٹس کو منجمد کرنے سے متعلق تھا. سلمان شہباز کے 2 اکاؤنٹس فریز کرنے سے متعلق یہ آرڈر تھا جس کے اندر 2 مشکوک ٹرانزیکشنز ہوئی تھی جن کی بنیاد پر نیشنل کرائم ایجنسی نے ان کو منجمد کیا. جنگ دا نیوز جیو کے لیے دی. میری مرتضی شاہ صاحب سے بڑی دوستی بھی ہے. بڑا میرا ان سے اس ملازمت میں آنے سے پہلے بھی، وزارت میں آنے سے پہلے بھی میری ان سے پرانی یاد اللہ ہے. میں حیران ہوں، ویسے تو ہر خبر کے لیے وہ تصدیق کے لیے مجھ سے کامنٹ بھی لیتے ہیں، رابطہ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ خبر کرنے سے پہلے نہ مجھ سے کوئی کامنٹ لیا گیا، نہ مجھ سے پوچھا گیا. کیونکہ اگر آپ ایک سٹوری کر رہے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس کو آپ الیج کر رہے ہیں آپ اس کا کامنٹ تو لیتے ہیں. کوئی اس قسم کا کامنٹ نہیں لیا گیا اور میں نے خود سٹوری دیکھی. جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ یہ کیسے کیا گیا اور کیوں کیا گیا، اس کی بڑی واضح وجہ ہے. دیکھیے، ایک جعلی قسم کا نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے حقائق کو موڑ توڑ کے، اور یہ بھی ایشو دیکھیں، یہ نیریٹو نہیں بن سکتا. دیکھیں اگر نون لیگ خود پریس کانفرنس کرتی، بڑی بات تھی، ٹھیک ہے جی وہ کر رہے ہیں، وہ اپنا نیریٹو بناتے ہیں، لیکن جب کچھ لوگ مل کے ان کے ساتھ ان کا نیریٹو بنانے میں معاونت کرتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے. اور پھر ہمیں فواد چودھری صاحب کا جو فیک نیوز کے اوپر ان کا سٹانس ہے وہ اور مضبوط ہوتا نظر آ رہا ہے کہ ایک ہی میڈیا ہاؤس ہے اور اس کے پاس 3 میڈیمز ہیں اور وہ جس طرح سے چاہتا ہے نیریٹو کو شفٹ کرتا ہے. یہ واضح مثال ہے ابھی اس کی. جہاں تک قانونی کارروائی کی بات ہے تو میں ابھی کووڈ میں ہوں اور میں نے رابطہ کیا ہے کچھ وکلاء کے ساتھ کہ اس کے اوپر دیکھا جائے کہ اس کے اوپر کیا قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے. برطانیہ میں بھی ہو سکتی ہے، پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے، تو ضرور ہم وہ بھی ہمارے اس وقت زیر غور ہے کہ کیا اس کے اوپر کیا جائے. دیکھیے، ہم کسی کے ساتھ کوئی کسی قسم کا کوئی اختلاف ہونا ایک اور چیز ہوتی ہے، لیکن آپ حقائق کو جیسے وہ ہیں ان کو ویسے رپورٹ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری سے کسی بھی صحافی کو کوئی بھی نہیں روک سکتا، نہ کوئی قانون روک سکتا ہے، نہ کوئی ادارہ روک سکتا ہے. لیکن صحافیوں کے اوپر بھی ایک ذمہ داری ہے کہ آپ حقائق کو توڑ مروڑ کے پیش نہ کریں. حقائق جیسے ہیں ویسے پیش کریں، چاہے وہ کسی کے حق میں جائیں یا کسی کے خلاف جائیں. حقائق جیسے ہوں ان کو ویسے ہی رپورٹ کرنا میڈیا کی ذمہ داری ہے. تمام صحافیوں کو اپنی ذمہ داریوں کے اوپر پورا اترنا چاہیے اور حقائق کو کسی بھی طرح سے مسخ نہیں کرنا چاہیے. کہنا تھا مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر کا، جو کہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جس فیصلے کی بابت میڈیا کے اندر بات کی جا رہی ہے وہ فیصلہ 2 اکاؤنٹس کو منجمد کرنے سے متعلق تھا. یہ دونوں اکاؤنٹ سلمان شہباز کے اکاؤنٹس ہیں اور ان اکاؤنٹس کے ایسٹ فریز کرنے سے متعلق یہ شارٹ آرڈر ہے جو کہ 2 صفحات پر مشتمل ہے جو کہ یو کے کی جانب سے کیا گیا ہے. مزید انہوں نے کہا کہ نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے 2 مشکوک ٹرانزیکشنز کی بنیاد پر سلمان شہباز کے ان 2 اکاؤنٹس کو منجمد کیا تھا. آپ کو بتائیں کہ مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. اس دوران انہوں نے کہا کہ حقائق جیسے ہوں ان کو ویسے ہی رپورٹ کرنا میڈیا کی ذمہ داری بنتی ہے. تمام جو صحافی برادری ہے ان سے انہوں نے درخواست کی ہے کہ اس حوالے سے حقائق کو مسخ نہیں کرنا چاہیے اور جو بھی خبر ہو اس کو پہلے تصدیق کرنے کے بعد ہی آگے فارورڈ کرنا چاہیے. اہم سوال ہے اس لحاظ سے کہ دیکھیے، حکومت نے جو کرپشن کا یا ان کی منی لانڈرنگ کا نیریٹو بلڈ کیا تھا وہ این سی اے کی ایک ایسٹ فریزنگ آرڈر کے اوپر بیس نہیں کیا تھا. حکومت کے پاس یہ انفارمیشن دسمبر 2019 سے ہے. آج تک آپ نے کسی حکومتی نمائندے سے یہ سنا کہ برطانیہ میں شہباز شریف یا سلمان شہباز کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے؟
कभी एक दफा भी हमको देखें, जो इस वक्त हमारी कॉपरेशन थी बरतानिया के साथ, उसकी सबसे कलीदी वजह यह है कि आप कोई जो उनके इंटरनल इन्वेस्टिगेशन है, जो उनकी इन्वेस्टिगेशन है, आप उसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकते। हमने उसका बड़ा पास रखा। जो बयानिया इनकी करप्शन का है, मनी लॉन्ड्रिंग का है, उसके मुकदमात तो मेरे भाई पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं। वो मुकदमात मैंने जैसे अर्ज किया है पाकिस्तान की कोर्ट्स के अंदर चल रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि बयानिया कैसे खत्म हो गया, क्या कोई बरियत होगी? एक अखबारी रिपोर्ट का एक नुमाइंदा जो बैरून मुल्क बैठा हुआ है वो ये लिख देता है कि बरियत होगी है, तो क्या बरियत होगी है? टेक्निकल डिटेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। आप सहाफी हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप टेक्निकल डिटेल्स को समझें और फिर खबर को नशर करें। मैंने आपसे ऑर्डर शेयर कर लिया है, आप ऑर्डर के ऊपर देख लीजिए। कोर्ट में क्या कहीं एक्विटल का लफ्ज लिखा हुआ है, बरियत का लफ्ज लिखा हुआ है? ऐसी तो कोई चीज ही नहीं है। एक एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर हुआ, किसी के एसेट्स फ्रीज हुए और उसके बाद उन एसेट्स को रिलीज कर दिया, ये स्टोरी है। इसके अलावा तो कोई स्टोरी नहीं है। उस स्टोरी में से कुछ मजीद स्टोरी ढूंढना। और देखिए दूसरी बात यह है, जहां तक बयानियों की बात है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग तो आज तक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मानती। वो आज तक अपनी कन्विक्शन, अपने जो लीडर की कन्विक्शन को नहीं मानती, और वो उस बयानियों को लेकर चल रहे हैं। ये जिम्मेदारी तो हर जी शऊर, जी अकल पाकिस्तानी शहरी के ऊपर, जो साहिब इल्म है, उसके ऊपर है कि वो तमाम फैसलों को उनकी अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर देख ले कि उसके ऊपर क्या बात है। अब उसके इर्द जो भी आप बयानियां बनाना चाहें वो एक अलग चीज है, लेकिन टेक्निकल डिटेल्स और जो असल में फैसले हैं वो ही एक्चुअली हकायक तो वो पेश करते हैं। मुशीर दाखिल व एहतिसाब शहजाद अकबर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का मुलाहिजा कर रहे हैं। उनका कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान बरतानिया के अंदरूनी मुकदमात पर बात नहीं करती। क्या किसी नुमाइंदे की बरियत की रिपोर्ट नशर कर देने से वाकई बरियत हो जाती है, यह सवाल उन्होंने पूछा। और उनका कहना था कि इस सुलेमान शहबाज का जो केस है, यह महज एसेट फ्रीज एंड रिलीज का मामला था, जिसे दूसरा रंग दिया गया है। हर ज़ी-शऊर शख्स की जिम्मेदारी बनती है कि उसके सामने कोई भी केस सामने आए तो वो उसकी तफ्तीश करे और हकाइक पर मबनी जो फैसला है उस पर ही वो अपने कान धरे और फेक न्यूज़ को कोई तवज्जो ना दी जाए। मुशीर दाखिला व एहतिसाब शहजाद अकबर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप मुलाहिजा कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना था कि सुलेमान शहबाज के 2 मुश्तबा अकाउंट्स थे जिसको फ्रीज कर दिया गया था। सबूत नहीं मिला। देखिए दो चीजें हैं। एक चीज तो ये है कि कहीं आपको जो भी ऑर्डर आपसे ये शेयर किया जा रहा है उसके अंदर कहीं नहीं लिखा कि कोई सबूत नहीं मिला। वो मैंने भी ऑर्डर आपको लास्ट पढ़ के सुना दिया है कि एमसीए ने फ्रीज किए और एमसीए ही ने वो अकाउंट जो फ्रीजिंग ऑर्डर्स थे उनको खत्म करने की दरखास्त की और अदालत ने खत्म कर दी। अदालत के सामने ना कोई सबूत पेश हुआ कि फ्रीज किए जाएं या ना फ्रीज किए जाएं, या उनको सजा दी जाए या ना सजा दी जाए। दूसरी चीज जो है, आपने लेटर की बाबत पूछा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज हमारा एक लेटर जो दिसंबर 11 2019 का है उसको लेके पाकिस्तान मुस्लिम लीग, आज वो अता तारड़ साहब ने उसको ट्वीट भी किया है और ये कहा है कि ये केस ये जो मुकदमात थे ये हुकूमत पाकिस्तान ने एसेट रिकवरी यूनिट ने शुरू करवाए हैं। अब ये बिल्कुल सरासर झूठ है। वो जो लेटर है, वो लेटर मैंने आपसे भी अर्ज किया है कि वो लेटर था, उन नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान से कुछ सवालात किए थे और हमने उस लेटर के, अगर आप शुरू में देखें तो वाज़ेह तौर पे लिखा है कि फर्दर टू योर क्वेरीज प्लीज फाइंड बिलो द रिस्पांस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब जो उन्होंने हमसे कुछ सवालात पूछे थे, और वो सवालात हमसे क्या पूछे थे, उस लेटर के अंदर कुछ और लोगों के बारे में भी सवालात थे, सिर्फ शरीफ फैमिली के नहीं थे, कुछ और केसेस भी चल रहे हैं, उनके बारे में उन्होंने हमसे सवालात किए थे कि इनके मुतल्लिका अगर पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो हमसे वो इन्फॉर्मेशन शेयर करें। तो इस एक लेटर के अंदर हमने उनसे एक तकरीबन कोई 3 केसेस जो थे या 3-4 मुख्तलिफ केसेस हैं, उनकी तफसील उनसे शेयर की कि इनकी बेसिस के ऊपर ये तमाम मुकदमात इन लोगों के चल रहे हैं, और उस मुकदमात की तफसील उससे शेयर की थी। तो ये कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि हमने कोई लेटर में ये कहा कि आप ये मुकदमा शुरू करें। ये एनसीए ने, उनका अपना एक मैकेनिज्म रिपोर्ट सिस्टम है। मेरी आपसे दरखास्त है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम एक्ट जो है 2004 का, उसको पढ़ लीजिए और उसके अंदर जो एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर्स हैं वो किस बेसिस के ऊपर होते हैं और उसका मैकेनिज्म क्या है कि किस तरह से सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती है बैंकिंग की, और फिर उसके बेस के ऊपर ये एसेट फ्रीज किए जाते हैं, इन्वेस्टिगेट होता है और फिर वो देखा जाता है कि फर्दर उसको लेके जाना कि नहीं लेके जाना। लेकिन ये मैं दोबारा वाज़ेह कर दूं कि जो लेटर एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से लिखा गया नेशनल क्राइम एजेंसी को, उस लेटर में नेशनल क्राइम एजेंसी ने कुछ सवालात किए थे हमसे, हमने उन सवालात का उनको जवाब दिया कि अगर इनमें से कोई चीज उनको हेल्पफुल हो सकती है उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए तो वो जवाबात हाजिर।
مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر کی نیوز کانفرنس آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ فیصلہ 2 اکاؤنٹس کو منجمد کرنے سے متعلق تھا. سلیمان شہباز کے 2 اکاؤنٹس فریز کرنے سے متعلق یہ شارٹ آرڈر تھا جو کہ 2 صفحات پر مشتمل ہے, اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ 2 مشکوک ٹرانزیکشنز ان اکاؤنٹس کے بیچ میں ہوئی تھی جن کی بنیاد پر ان اکاؤنٹس کو منجمد کیا گیا تھا نیشنل کرائم ایجنسی UK کی جانب سے. انہوں نے کہا کہ بالکل غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے, حکومت پاکستان کی جانب سے کسی قسم کی کوئی مدد کی گئی تھی یا یہ کیسز جو ہیں وہ شروع کروائے. ٹو بیسٹ آف مائی ریکلیکشن وہ یہی تھی کہ یہ کوئی زیادہ اماؤنٹ نہیں تھی, 2-3 لاکھ پاؤنڈ تھے شاید, اور یہ پاکستان سے پیسہ گیا تھا سلمان شہباز کے اپنے ہی اکاؤنٹ سے برطانیہ میں. شاید کوئی یہ پراپرٹی خرید رہے تھے, اس کے لیے یہ اکاؤنٹ گیا, پیسے گئے تھے. تو جو پاکستان سے جس بینک سے پیسے گئے تھے وہ انفارمیشن بھی شیئر ہوئی تھی, اور وہ بھی بینکنگ ٹرانزیکشن تھی. تو یہ برطانیہ ہی کی انویسٹیگیشن تھی اور اس کو وہی لیڈ کر رہے تھے, لیکن یہ انفارمیشن ان سے شیئر کی. شہزاد اکبر صاحب, سردار امید جی, شہزاد اکبر صاحب کیا حال ہے سر, خیریت سے, صحت کیسی ہے؟ اچھا سر یہ بتا دیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے پورا بریف بتایا کہ وہاں پہ, لیکن ڈی فریز ہونے کی وجوہات کیا تھی؟ کیا حکومت جو ہے وہ پلیڈ نہیں کر سکی صحیح طریقے سے وہاں پہ کیس شہباز شریف اور ان کے بیٹے کے خلاف, اس کی وجہ کیا تھی؟ سردار صاحب دیکھیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ جو ایسٹ فریز آرڈر ہے یہ نیشنل کرائم ایجنسی نے کیا. حکومت پاکستان اس مقدمے کے اندر, ساری تو بات مقدمہ ہی نہیں تھا, ایک ایسٹ فریزنگ آرڈر تھا, نیشنل کرائم ایجنسی نے کیا. حکومت پاکستان اس میں پارٹی نہیں تھی, تو حکومت پاکستان کا ڈائریکٹلی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا, تو نہ ہی ہم اس میں وکیل پیش کر سکتے تھے, نہ ہی ہم جا کے اس کو پروسیڈ کر سکتے تھے. یہ نیشنل کرائم ایجنسی جو تھی یہ اپنے طور پہ انویسٹیگیشن کر رہی تھی. انویسٹیگیشن سے فردر سٹیج پہ جانا ہوتا ہے پروسیکیوشن کے اوپر, تو برطانیہ میں نظام یہ ہے کہ ان کا جو کراؤن پروسیکیوشن سروس ہے وہ ایک ٹیسٹ کرتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس وقت کتنے ثبوت ہیں اور کیا یہ مقدمہ کرنا, اس کے اوپر خرچہ کرنا کافی ہے, اس میں سے وہ بینیفٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. چونکہ اماؤنٹ تھوڑی تھی, بڑی اماؤنٹ نہیں تھی, تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ شاید اس لیے انہوں نے اس کو فردر انویسٹیگیٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا, کیونکہ اس کے بعد آگے جا کے لیگل کاسٹ کا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے, کیونکہ حکومت کو بھی وہاں پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے لیگل کاسٹ کی, اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہر کا نیشنل کرائم ایجنسی کا کیس تھا, حکومت پاکستان نے نہ ہی اس کے اندر کوئی وکیل کیا, نہ ہی یہ شروع کروایا اور نہ ہی ختم کروایا. جی, تو پاکستان میں جو کیس ہے وہ کتنا مضبوط ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کنوکشن ہو جائے گی, اور کتنے ثبوت آپ نے پیش کیے اور کتنے ابھی بقائے؟ سردار صاحب بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. منی لانڈرنگ کے جو کیسز پاکستان میں ہیں, جب ایک دفعہ آپ نیب کا ریفرنس میں عدالت میں فائل کر دیتے ہیں تو قانون کے تحت اگر آپ کے کیس میں جان نہیں ہے تو جو ملزم ہے وہ 265 کے CRPC کی ایک درخواست دیتا ہے عدالت کے اندر, اور یہ جا کے کہتا ہے کہ جی یہ مقدمہ میرے خلاف ٹھیک نہیں. میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں, راجہ پرویز صاحب کا ایک مقدمہ تھا, انہوں نے 265 کی اپلیکیشن دی, وہ ان کی بریت ہو گئی عدالت میں سے. ہمارے بابر اوان صاحب کے اوپر ایک مقدمہ بنا نیب کا, انہوں نے 265 کی اپلیکیشن دی, وہ عدالت سے بریت ہوئی, نیب نے اپیل کی, ہائی کورٹ نے بھی اس کو سسٹین کیا. اب اگر شہباز شریف صاحب اور ان کے سستے وکیلوں کو یہ لگتا ہے, اور میں یہاں سب وکیلوں کو نہیں کہہ رہا, ایک دو ہی ان کے ساتھ جو منڈلاتے رہتے ہیں جو نام نہاد وکیل, تو اگر یہ لگتا ہے کہ یہ واقعی ان کی بریت ہو گئی ہے تو یہ چیز اٹھا کے چلے جائیں. میں چیلنج کرتا ہوں 265 کے کی اپلیکیشن فائل کریں کورٹ کے سامنے اور اپنی بریت کرا لیں. کس چیز نے ان کو روکا ہے؟ یہ تو بڑی سمپل سی چیز ہے. دیکھیے آج 2 سال ہونے کو آ گئے ہیں, اگر کسی عدالت نے ان کو بری نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقدمات کے اندر جان ہے اور مقدمات چل رہے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو اسپیشلی جو ان کا TT کا کیس ہے وہ کافی مضبوط کیس ہے, اس کے اندر بڑے فوائد موجود ہیں, ڈاکومنٹری ایویڈنس کا کیس ہے, اور اس میں سزا اور جزا کا جو فیصلہ ہے وہ لاہور کی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں کرنا ہے. وہ نہ میں کر سکتا ہوں, نہ آپ کر سکتے ہیں, نہ لندن کا جج کر سکتا ہے. بہت کانفرنس آپ ملاحظہ کر رہے تھے, یہ نیوز کانفرنس تھی مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر کی, جنہوں نے کہا کہ فیصلہ 2 اکاؤنٹس کو منجمد کرنے سے متعلق تھا. یہ دونوں اکاؤنٹ سلیمان شہباز کے تھے, اور ان اکاؤنٹس کے اندر 2 مشکوک ٹرانزیکشنز ہوئی تھی جن کی بنیاد پر ان اکاؤنٹس کو نیشنل کرائم ایجنسی UK نے منجمد کیا تھا. جبکہ انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان کا ان کیسز سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہی حکومت پاکستان کے ایما پر یہ کیسز کیے گئے اور نہ ہی حکومت پاکستان کے ایما پر ان کیسز کو بند کیا گیا ہے.